نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، افلاق بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم گائز، اٹس می محمد یاسر، ویلکم ٹو محمد یاسر، ڈاکٹر محمد یاسر اسپیچز۔ سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فریادی بنے گا، کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ وکیل بنے گا۔ جس کے اوپر قرآن مجید وکیل بنے گا، سب سے پہلے ان کے جو علامتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن مجید جو ہے ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کا وکیل بنتا ہے جو قرآن مجید کو دنیا کے اندر پڑھتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن مجید کا ادب احترام کرتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ اخلاص النیت سے پڑھتے ہیں، تو ان کا قرآن مجید جو ہے وہ قیامت کے دن وکیل بنے گا۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید سے محبت نہیں کرتے، ان کے گھروں میں قرآن مجید کے صحیفے پڑھے بھی ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ جو ہیں صرف ان کے اوپر غلاف چڑھتے ہیں اور وہ پھول ڈالتے ہیں، تو قرآن مجید ایسے لوگوں کے اوپر قیامت کے دن جو ہے فریادی بنے گا، اور میرے اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید کی فریاد کو جو ہے ٹھکرا نہیں سکتے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اللہ نے جو ہے وہ نازل کیا ہے ہم انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن مجید دنیا کے اندر اترا ہے۔ قرآن مجید کے جو ہے اس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، تو وہ 6666 آیتیں جو ہیں وہ ہمیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید سے محبت ہی نہیں کرتے، کسی ملا مولوی کی بات میں آ گئے۔ اگر ہم قرآن مجید بلا ترجمہ پڑھیں گے تو خدا کی قسم ہمیں کسی بھی ملا مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں تو پھر تو ہم ان جعلی ملوں کے پاس جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مولوی جو ہیں وہ غلط ہیں، لیکن جو مولوی بھی بدعتی ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حدم الاسلام۔ جس بھی آدمی نے بدعتی آدمی کو وقار دیا، عزت دی، اس نے اس کی مدد کی اسلام کو توڑنے میں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو خدارہ مسلمانوں بدعتوں سے بچیں، بدعتی ملوں سے بچیں، اور علماء حق کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ رکھیں، علماء حق سے مسائل پوچھیں، علماء حق کے پاس قرآن مجید پڑھیں، علماء حق کے پاس حدیث پڑھیں، علماء حق کے پاس فقہ پڑھیں، اور بہت ہی سارے مسائل سنیں اور پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو طالب بن جائیں، یا اگر آپ طالب بھی نہیں بن سکتے تو او سامعین، آپ سننے والے بن جائیں، علماء حق کی باتیں سنیں، ان پر عمل کریں، اپنے اندر بھی استواجی زندگی میں جو ہے اجتماعی زندگی لائیں، صفات والی زندگی لائیں، اور دوسروں کو بھی یہ صفات والی زندگی جو ہے دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔